آپ کی روح فرشتہ نکالے گا، لیکن وہ روح دوبارہ آپ کی باڈی میں نہیں ڈالی جائے گی، آپ مر جائیں گے، آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ آپ جتنی بھی دولت والے بن جائیں، جتنی بڑی بلڈنگ بنا لیں، جتنے پاورفل بن جائیں، موت کا فرشتہ آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گا، آپ سے اپائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گا، آپ کا پیسہ دیکھ کر کے وہ آپ کو چھوڑ نہیں دے گا، آپ کا پاور دیکھ کر کے آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ موت تو اپنے ٹائم پر آئے گی۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت آئے گی تو ایک پل آپ کو آگے پیچھے فرصت نہیں دے گی۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ اور موت جب آئے گی انسان کہے گا اے اللہ ون مور چانس، ایک موقع اور دے دے، ایک موقع اور دے دے اللہ۔ کیوں موقع مانگ رہا ہے؟ لڑکی کی شادی کرنے کے لیے مانگ رہا ہے؟ شادی سے یاد آیا، اسی بنگال میں ایک جگہ ہے کلکتہ کے اندر مٹیا برج، وہاں گیا، ایک صاحب نے بتایا مسلمان کی شادی تھی، اپنی بیٹی کو اس نے جو زیورات دیے تھے، کئی کروڑ کے زیورات اس نے شادی میں دیے۔ ہمارے یو پی میں میرٹھ میں بھی ایک شادی ہوئی تو دلہے میاں کو سسرال سے 2.5 کروڑ روپے ملے تھے شادی کے موقع پر، اور نکاح پڑھانے والے مولوی کو 11 لاکھ روپے ملے تھے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں جب یہ نیوز آئی تو ٹیچروں نے کہا کہ بھائی چلو مدرسہ چھوڑو، چلو چل کے میرٹھ میں نکاح پڑھا۔ 11 لاکھ روپے نکاح کی پڑھائی پہ۔ سالی نے آ کر کے گھڑی پہنائی تو سالی صاحبہ کو گھڑی کی پہنائی، انہوں نے 11 لاکھ روپے دے دی۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان کی شادی ہے۔ سدھارتھ نگر میں شادی ہے مسلمان کی، 20 لاکھ روپے اس نے ہوا میں لہرا دیے، نوٹوں کی گٹیاں اس نے ہوا میں لہرا دی، صاحب میں بہت دولت والا ہوں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اے دولت لٹانے والے، اے جہیز لینے والے، اے لمبی لمبی رقموں کو لٹانے والے، اے شادی بیاہ میں فضول خرچی کرنے والے، کل موت تو تیرے پاس بھی آئے گی، اور جب موت آئے گی تو تو کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اے اللہ ایک موقع اور دے دے۔ ایک موقع اور کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا بزنس کو اور بڑھانا ہے؟ کیا بلڈنگ کو اور اونچا بنانا ہے؟ کیا بٹیا کی شادی کرنا ہے؟ کیوں ایک موقع اور مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہے گا اے اللہ ایک موقع اور دے، میں وعدہ کرتا ہوں، I promise کہ میں دنیا میں اب واپس جا کر کے نیک عمل کروں گا، ایسا عمل کروں گا جس سے تو خوش ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، یہ نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اے میرے بندے یہ نہیں ہو سکتا، اب تو مر گیا، اب تیری دنیا الگ ہو گئی، اب تیرے بیچ میں اور دنیا والوں کے بیچ میں ایک برزخ کھڑی ہو گئی، ایک بیریئر کھڑا ہو گیا، اب تو دنیا والوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ یہ بالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے آتما واپس آتی ہے دنیا میں، کوئی آتما کبھی واپس نہیں آتی، کسی کی کوئی روح کبھی مرنے کے بعد واپس، لوگ بولتے خودکشی کرنے والے کی آتی ہے، کیوں بھائی اس کی کیوں آتی ہے؟ بولے اس نے آتم ہتیا کی ہے نا، اچھا تو اس کی روح واپس کیوں آتی ہے؟ بولے وہ جب تک اپنے اصل ٹائم اس کا نہیں آ جائے گا تب تک روح اس کی گھومتی رہتی ہے۔ تو بھائیو جو آتم ہتیا کر رہا ہے وہ بھی اپنے اصل ٹائم پر ہی مرا ہے، یہ مت سمجھو کہ وہ ٹائم کے پہلے مر گیا ہے، اس کی موت ویسے ہی لکھی تھی۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے اس سے کہ جب اس کی موت لکھی تھی تو آتم ہتیا کرنے والے کو دوشی کیوں مانتے ہیں، وہ گنہگار کیوں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تقدیر لکھی ہے لیکن ہمیں تدبیر کا حکم ہے، ہم مجبور نہیں ہیں، ہماری تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، مگر اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں مجبور نہیں کر رہا، اللہ نے ہمیں صحیح اور غلط کا راستہ بتا دیا ہے، اگر ہم غلط راستہ چنتے ہیں اللہ کی ہمیں سزا ملے گی۔ دنیا کے سفر کی اتنی تیاری ہے میرے بھائی، اس سفر کی کوئی تیاری نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
اے سفر کے لیے نکلنے والوں، جب سفر میں جایا کرو تو سفر کا سامان لے کر کے نکلا کرو۔ اللہ کے نبی کے دور میں یمن کے کچھ لوگ حج کرنے جب آتے تھے، عمرہ کرنے، تو وہ سامان لے کے نہیں جاتے تھے، بولتے ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہم پیسہ لے کے نہیں جائیں گے، ہم سامان لے کے نہیں جائیں گے، خالی ہاتھ جاتے تھے۔ اور جب مکے میں جاتے تھے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اے حج کرنے والوں، اے عمرہ کرنے والوں، اے سفر کرنے والوں، جب تم سفر میں نکلا کرو تو سامان لے کر کے نکلا کرو، زاد راہ لے کر کے نکلا کرو، سفر کی تیاری کر کے نکلا کرو۔ اور جب تم سفر کی تیاری کر کے نکلتے ہو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو آخرت کے سفر کی تیاری کر لو، اور آخرت کے سفر میں یہ پیسہ کام نہ آئے گا، یہ بیوی کام نہ آئے گی، یہ بچے کام نہ آئیں گے، آخرت کے سفر میں اللہ کا تقوی کام آئے گا، اللہ کا ڈر کام آئے گا۔ کبھی سوچو میرے بھائی، قبر کے اندر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ابھی بنگال سے بہار کی بارڈر جب ہم لوگ کراس کر کے بنگال آنے لگے، راستے میں جب بڑا سناٹا تھا، دونوں طرف جنگل ہی جنگل تھا، ہمارے ڈرائیور صاحب بولے، مولانا شیخ محمد شیخ بولتے، بولے شیخ صاحب یہ تو بڑا جنگل والا علاقہ آ گیا۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ آج کار میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، جنگل والا ایریا آتا ہے تو ہمیں ایک ڈر محسوس ہونے لگتا ہے۔ کل قبر میں جب ہم جائیں گے، جب قبر میں ہم جائیں گے، وہاں تو موبائل نہیں ہوگا کہ ہم ٹارچ جلا لیں، وہاں تو کوئی ایسی پنکھا نہیں لگا ہوگا۔ اس قبر میں جب ہمارے عمل کے حساب سے یا تو قبر کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا، اور اگر ہمارے عمل اچھے ہیں تو قبر کو کشادہ کر دے گا، یا تو قبر میں اندھیرا ہوگا، ہماری پٹائی ہوگی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھولے گا۔ میرے بھائیو، ہم دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کی اتنی تیاری کر رہے ہیں، قبر کی زندگی کو ہم بہترین بنانے کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس قبر میں ہمیں جانا ہے۔ ہماری ماں گئی تھی، ہمیں بھی کل جانا، اپنے باپ کا جنازہ ہم نے اٹھایا، کل ہمارا جنازہ کوئی اٹھائے گا۔ اس سفر کی ہم تیاری کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی، اللہ کے پیارے نبی کو دیکھو میرے ساتھیوں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی جنازے کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک آپ نے قبر کے عذاب کے بارے میں سوچا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فبکا، آپ رونے لگے، اتنا روئے حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی، وہاں کی زمین بھیگ گئی۔ کبھی آپ کو کوئی قبر دیکھ کے آنسو آیا؟ کبھی ہمیں کوئی قبر دیکھ کے آنسو آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں میرے بھائی، ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا نے، فیس بک نے، یہ یوٹیوب کے شارٹس نے، فیس بک کی ریلز نے، یہ گندی تصویروں نے، یہ دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں میں زنگ لگا دیا ہے، ہمارے دلوں کو خراب کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی قبر کے عذاب کو سوچ کر کے رونے لگتے ہیں، اتنا روتے حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے، اور آپ اپنے صحابہ سے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے۔ ہمارا کوئی دوست ہم کو میسج بھیجتا ہے، ہم ایک دن میسج نہیں دیکھتے، 2 دن میسج نہیں دیکھتے، تیسرے دن دوست کی کال آ جاتی ہے کہ تو کیسا دوست ہے، میں نے میسج کیا تو میرے میسج کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ او لوگوں، اللہ نے بھی اپنا آخری میسج قرآن کی شکل میں ہم کو بھیجا ہے۔ یہ قرآن کیا صرف مولویوں کے پڑھنے کی کتاب رہ گئی؟ کہ یہ قرآن صرف حافظوں کے پڑھنے کی کتاب ہو گئی؟ آخری بار ذرا غور کرو میرے بھائیوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آخری بار آپ نے قرآن کو کب پڑھا ہے، قرآن کو کب چھوا ہے؟ موبائل تو چھوئے بغیر آپ 10 منٹ نہیں رہ سکتے۔ آخری بار آپ نے قرآن کو کب ٹچ کیا ہے؟ کل اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کی سپریم کورٹ ہوگی، اور ہمارے خلاف مقدمہ دائر ہوگا،
اور مقدمہ دائر کرنے والے کون ہوں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم قرآن کو چھوڑ چکی تھی، میری قوم کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ رمضان آ رہا ہے، پھر ہمیں قرآن یاد آئے گا، ایک مہینہ قرآن سنیں گے پڑھیں گے، اس کے بعد اس کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیں گے۔ پھر لوگ مفتی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں، مولوی صاحب قرآن الماری پہ رکھا تھا گر گیا، کیا کفارہ دینا ہے؟ اس کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ قرآن ہم سے ہمارے ہاتھ سے گر گیا۔ ارے قرآن الماری سے گر گیا اتنا بڑا گناہ نہیں، قرآن تیرے دل سے اتر گیا، تیری آنکھوں سے اتر گیا، تو نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا، تو نے قرآن کو چھونا بند کر دیا۔ اور میری ماں اور بہنوں آپ سے بھی کچھ شکایت ہے، یہ قرآن کسی زمانے میں مسلمانوں کی عورتیں گھر میں صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر قرآن پڑھتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب اٹھتے تھے تو ماں کے قرآن کی تلاوت سن کر کے اٹھتے تھے، دادی کی تلاوت کی قرآن سن کر کے اٹھتے تھے، نانی کیا جاتے تھے نانی کی تلاوت کی آواز سن کر کے اٹھتے تھے۔ اب وہ نانیاں چلی گئیں، وہ دادیاں چلی گئیں، اب وہ امیاں چلی گئیں، اب ممیاں اور آنٹیاں آ گئیں۔ اب یہ قرآن نہیں پڑھ کے سن کر کے قرآن کی صبح ان کی نہیں ہوتی ہے، ان کی صبح ہوتی ہے موبائل کے سیریل سے اور موبائل کے گانے سے اور فیس بک کے جو ہے ریل سے۔ آج مسلمان عورتوں کی شروعات ہوتی ہے، اور اسی کلیا چک میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ماحول خراب ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا رول ہماری عورتوں کا ہے، اور اس پر آپ کو بہت سنجیدگی سے اور بہت سیریس ہو کر کے اس پر آپ کو وچار کرنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ میں اپنے اس علاقے کے سردار لوگوں سے کہوں گا، اس علاقے کے ذمہ داروں سے کہوں گا، اپنے گاؤں کی اپنے علاقے کی عورتوں کو آپ دین سے جوڑنے کا کام کیجیے۔ اسی بنگال میں کتنی مسجدوں کو میں جانتا ہوں، بہت شاندار مسجد، 2 منزلہ مسجد ہے، مردوں کے لیے پورا انتظام ہے، عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ مولوی صاحب بیچارے ہر جمعہ کو تیاری کر کے آتے ہیں، آدھا گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں، اردو میں بنگلہ میں جس میں بھی دیتے ہو، عورتوں سے کوئی مطلب نہیں۔ عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، صاحب وہ تو مچھلی بنا رہی ہیں، چاول بنا رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، ان کو کیا مطلب ہے؟ ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کر دیا، ہماری مسجدوں پر عورتوں کا انتظام نہیں، ہمارے یہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں، گھروں میں عورتوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار پاڑا میں سال میں 2 دن کا ہم پروگرام کرا لیں گے، عبدالغفار صاحب بنارس سے آ جائے، شیخ جرجیت صاحب اٹاوا سے آ جائے، بس صاحب ہماری پوری قوم ایمان والی بن جائے گی؟ نہیں میرے بھائی، یہ پاسبل نہیں۔ جب بیماری بڑی ہو تو اینٹی بائیوٹک بھی تگڑا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کو ہمارے تو اس علاقے میں بہت سارے ڈاکٹر لوگ، ہمارے عمر بھائی بھی کچھ پریکٹس کرتے جانتے ہوں گے، اگر انفیکشن زیادہ ہو تو ڈاکٹر جو ہے وہ ڈوز بڑھا دیتا ہے اینٹی بائیوٹک کا۔ اگر چھوٹا موٹا زخم ہے تو 250 mg کی بھی اینٹی بائیوٹک چلا دے گا۔ اگر وائرس زیادہ ہے، انفیکشن زیادہ، نہیں صاحب اس میں 500 جو ہے mg کا چلے گا اینٹی بائیوٹک۔ آج ہمارے سماج میں بے حیائی کا، بے پردگی کا، بے غیرتی کا، زناکاری کا، بدکاری کا اینٹی وائرس بہت تگڑا ہو چکا ہے، اور اس وائرس کا اینٹی وائرس اور اس بیکٹیریا کا جو اینٹی بائیوٹک ہے وہ بھی ہمیں تگڑا چلانا پڑے گا۔ ہمیں عورتوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس مالدار پاڑا کی کچھ لڑکیاں ایسی بھی بنے جو عالمہ بنے، کہیں سے بھی پڑھائی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے کلیا چک میں شیر شاہی مدرسے میں انتظام ہے، یا آپ کے اورنگ آباد میں انتظام ہے، جہاں پر بھی لڑکیوں کے لیے پردے کے ساتھ پڑھائی کا انتظام ہو، کم سے کم اپنے گاؤں کی 10-20 لڑکیوں کا عالمہ بنائیے، اور وہ لڑکیاں جب عالمہ بن کر کے آئیں تو گھروں میں عورتوں کو بیدار کریں، گھروں میں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہو، اور ہر مسجد میں جو جامع مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں عورتوں کا انتظام ہو، تو میرے بھائیوں کچھ پریورتن آئے گا، کچھ تبدیلی آئے گی۔ جب آپ اینٹی بائیوٹک کو تگڑا کریں گے تب بیکٹیریا ختم ہوگا۔ آپ کی عورتوں کو دین سے دور کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی پلاننگ کی جا چکی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا
آتا ہے تمہارے گھروں میں حدیث پڑھی جاتی ہے. اے نبی کی عورتوں تم قرآن کو یاد کیا کرو, تم حدیث کو یاد کیا کرو. آج ہمارے یہاں کون عورت ہے جو قرآن کو یاد کرتی ہے, جو حدیث کو یاد کرتی ہے؟ نبی کے دور میں عورتیں قرآن کو یاد کرتی تھی, حدیث کو یاد کرتی تھی. ہمارے پیارے نبی کی جو بیویاں تھیں, جو ہم سب کی مائیں تھیں, او میری پیاری ماں بہنوں, کبھی موقع ملے فیس بک کی دنیا سے باہر نکل کر کے ذرا ہم عائشہ کی زندگی کے بارے میں کچھ سن لینا, پڑھ لینا. یوٹیوب پر میرا بیان ہے سیرت امہات المومنین کے نام سے, نبی کی تمام بیویوں کے جیون پر میں نے تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی ہے. آدھا گھنٹے کا لیکچر ہے, ہو سکے تو میری پیاری ماں بہنوں ٹائم نکال کر کے سن لینا. ان عورتوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے, کتنی قربانیاں دی. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں, بھئی نماز پڑھتے ہم اور آپ, نماز کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے, بعد میں ہم لوگ قضا کرتے ہیں. اچھا جب قضا کرتے ہیں تو پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فرض پڑھ لیتے, سنت نہیں پڑھتے. ارے یار اب تو قضا ہو گئی, چلو ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا, عام طور سے یہی ہوتا ہے. لوگ قضا کرتے ہیں سنت کی نہیں, حالانکہ سنت کی بھی قضا کرنی چاہیے. جو سنت موقع ہے, جیسے ظہر اگر آپ کی چھوٹ جائے تو ظہر کے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت, یہ سنت ہے. جب آپ ظہر چھوٹ جائے تو یہ بھی پڑھیے آپ. اور فجر کی تو ہر حال میں پڑھنی چاہیے. اگر فجر کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے, جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا ہے. اگر نیند نہیں کھل پائی اور آپ نہیں اٹھ پائے ٹائم سے, سمے سے, مان لیجیے 5 بجے آپ کے اذان ہے اور آپ کی نیند کھل رہی ہے 6 بجے, اب آپ اٹھے, اگر ناپاک ہے تو جلدی سے غسل کر لیجیے, اگر پاک ہے تو باتھ روم میں جائیے, طہارت وغیرہ کرنے کے بعد وضو کیجیے اور جتنا جلدی ممکن ہو فجر کی نماز پڑھیے. اور جب آپ فجر کی قضا کریں گے تو پہلے 2 رکعت آپ سنت پڑھیں گے اور پھر 2 رکعت فرض پڑھیں گے. یہی طریقہ ہے. جو بھی نماز چھوٹے آپ سنت بھی پوری کریں. لیکن پریکٹیکل میں بات آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اگر ظہر کے ٹائم مان لو میں ٹرین پہ تھا, آج کل ٹرین میں ماحول ایسا ہو گیا نماز پڑھنے کا نہیں حساب بن پاتا ہے. اب بعد میں ہم کو ظہر پڑھنی ہے تو آدمی سوچتا ہے یار 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھنا ہے, اس کے پہلے کی سنت پڑھنا ہے. آدمی صرف فرض پڑھ لیتا ہے, سنت چھوڑ دیتا ہے, یہ سوچ کر کہ چلو فرض تو پڑھ لیا, سنت نہیں پڑھا, کیا مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. یہ حدیث کون روایت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ. ام حبیبہ کہتی ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, مالدار پارا کے لوگوں ذرا غور سے سننا. ام حبیبہ کہتی ہیں, یہ کون ام حبیبہ؟ یہ حضرت معاویہ کی بہن ہے, یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے, یہ اللہ کے پیارے نبی کی بیوی اور ہم سب کی ماں ہے. یہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے, جو دن رات میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے, بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے. یہ 12 رکعت کون سی نماز ہے؟ اب ذرا انگلی اٹھائیے, کیلکولیٹ کیجیے. 2 رکعت ہو گئی آپ کی فجر میں سنت, اور ظہر کے پہلے 4 رکعت سنت. اب یہ 4 رکعت آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 کر کے الگ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اور ظہر کے بعد 2, تو ظہر میں ٹوٹل 6 ہو گئی, اور فجر میں 2, 6 2 8. 2 آپ کی مغرب میں ہو گئی اور 2 عشاء میں ہو گئی. مغرب میں 2 مغرب کے بعد اور عشاء میں 2 عشاء کے بعد. اصل میں کوئی سنت نہیں ہے, یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے گا, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. آج اگر آپ کو کلیا چک کے کسی بڑے ایریا میں زمین مل جائے, فری میں رہنے کو گھر مل جائے, تو آپ تو اپنی قسمت پہ ناز کریں. اگر آپ کو کسی بڑے شہر میں, پٹنہ میں, کلکتہ میں, ممبئی میں, بڑے علاقے میں آپ کو محل مل جائے, بنگلہ مل جائے, تو آپ کو کروڑوں کی دولت مل گئی. یہاں اللہ کے نبی ممبئی کے باندرا میں آپ کو محل نہیں دلا رہے, کلکتہ میں شاہ رخ خان کے فلیٹ کے جیسا آپ کو فلیٹ دلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں اللہ کے پیارے نبی تو آپ کو جنت میں محل دلا رہے ہیں, اور جنت تو وہ جگہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ
دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہوگا؟ 1 اسکوائر فٹ ہوتا ہوگا, چلو 2 اسکوائر فٹ مان لو, یعنی جنت میں 2 اسکوائر فٹ ایریا دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہے. اس جنت میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آپ کو یہ محل ملے گا. کیا کرنا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے اور فرض کے ساتھ ساتھ 12 رکعت یہ سنت پڑھنا ہے. ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے نبی سے یہ حدیث سنی, بڑے غور سے سننا میری ماں اور بہنوں, ام حبیبہ عورت ہے, کہتی ہے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے ما ترکتہن, میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی ہے. میں آج جب یہ حدیث پڑھتا ہوں کانپ جاتا ہوں کہ آج بڑے بڑے مردوں کے بس کی بات نہیں کہ یہ 12 رکعت نماز کے بارے میں دعویٰ کر کے کہہ دے میری کبھی نہیں چھوٹی ہے. ام حبیبہ کہتی ہے میری یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوٹی. ایمان ہو تو ایسا ہو, نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو میرے بھائی. نبی کے دور کی عورتیں بھی بڑی شاندار ہوتی تھی. نبی کے دور ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کے رشتہ تلاش کر رہا ہوں, میری بیٹی بہت خوبصورت ہے, پڑھی لکھی ہے, میں اپنی بیٹی کے رشتہ تلاش کر رہا ہوں, کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے. اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلیبیب بہت اچھے بہت نیک انسان تھے لیکن غریب آدمی تھے, ان کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ دھن دولت نہیں تھی, اور جلیبیب بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے, ان کے چہرے پر داغ دھبے بھی نکلے ہوئے تھے. ایک مرتبہ جلیبیب اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا جلیبیب شادی ہوئی تمہاری؟ اچھا, اللہ کے نبی کی ایک اور عادت تھی کہ آپ جس ایج کا بندہ ہوتا تھا اس سے اس حساب کی بات کرتے تھے. 70 سال کے بوڑھے سے آپ شادی کی بات نہیں کر رہے, لیکن یہ سامنے 18-20 سال کا جوان لڑکا ہے تو اللہ کے نبی اس سے پوچھے شادی ہوئی تمہاری؟ جلیبیب نے کہا نہیں اللہ کے نبی شادی نہیں ہوئی میری. آپ نے کہا کیوں شادی نہیں ہوئی تمہاری؟ کہا ہے اللہ کے نبی کون شادی کرے گا مجھ سے, میرے پاس نہ دھن ہے نہ دولت ہے نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے, اور خوبصورت بھی نہیں ہوں, میرے چہرے پر داغ دھبے نکلے ہوئے ہیں, مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آپ نے کہا ہے جلیبیب تم گھبراؤ نہیں, ہم تمہاری شادی کرائیں گے, اچھا رشتہ تمہارا کرائیں گے. غور سے سننا میرے بھائیو, آپ بھی سننا, میری ماں بہنوں آپ بھی سننا. سماج میں بہت سارے بگاڑ تمہارے شادی بیاہ کی وجہ سے آ رہا ہے. اتنی رسم و رواج ہم نے شادی بیاہ میں پیدا کر دی ہے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ مولوی صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں بس نکاح پڑھانے کا کام یہ دین کے حساب سے ہوتا ہے, باقی شادی میں کوئی کام دین کے حساب سے نہیں ہوتا ہے, سارا سب سماج کے حساب سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے جلیبیب سے کہا جلیبیب ہم تمہاری شادی کرائیں گے. دوسرے دن اللہ کے نبی انصاری صحابی سے کہتے ہیں کہ اے میرے انصاری صحابی, آپ نے اپنی لڑکی کے رشتے کے لیے کہا تھا, میرے پاس آپ کی لڑکی کے لیے ایک رشتہ ہے. انصاری صحابی خوش ہو گئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو بڑی خوشخبری کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, کس کا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم تمہاری لڑکی کی شادی جلیبیب سے کرانا چاہتے ہیں. کہا جلیبیب؟ اب سارے صحابہ جانتے تھے جلیبیب کیسے ہیں, ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, کتنا مال ہے, اور چہرہ وغیرہ کیسا ہے. صحابی کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری آئی, مگر صحابی نے انکار نہیں کیا. کہا ہے اللہ کے نبی ایسا ہے, رشتے ناتے کا معاملہ ہے, میں گھر میں تھوڑا لڑکی کی ماں سے ڈسکس کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں. بڑے غور سے سننا میرے بھائیو, صحابی گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے رشتہ بھیجا ہے. بیوی خوش ہو گئی, یہ تو بہت اچھی بات ہے, کس کا رشتہ بھیجا ہے؟ کہا جلیبیب کا رشتہ بھیجا ہے. بیوی بھی جلیبیب کو جانتی تھی, اس نے کہا نہیں ہماری بیٹی اتنی خوبصورت ہے, اتنی پڑھی لکھی ہے, ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کریں گے. اتنا اچھا رشتہ آیا, ہم نے ٹھکرا دیا, ہم جلیبیب سے شادی کریں گے, ہم نہیں کریں گے اس سے شادی. لڑکی کی ماں نے انکار کر دیا. لڑکی اندر پردے سے ساری بات سن رہی تھی اپنے ماں باپ کی. آئی وہ ماں باپ کے سامنے, کہا ہے میری پیاری امی جان, اے میرے پیارے ابو جان, ٹھیک ہے آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے, آپ کی اپنی دلیل ہے کہ لڑکا زیادہ خوبصورت نہیں ہے, زیادہ کمانے والا نہیں ہے, مگر آپ یہ سوچئے
یہ رشتہ کون پیش کر رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر نبی نے یہ رشتہ بھیجا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے بھیجا ہوگا. ضرور یہ رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے، تبھی تو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ رسول نے بھیجا ہے، اور رسول کا بھیجا ہوا رشتہ ٹھکرانا مناسب نہیں ہے. صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی، میں کلیئر بات بتاتا ہوں آپ کو، رشتہ مجھے بھی پسند نہیں تھا، میری بیوی کو بھی پسند نہیں تھا، لیکن میری بیٹی نے کہا کہ جب یہ رشتہ اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں تو پھر رسول کا بھیجا ہوا رشتہ ٹھکرانا اور اس کو ریجیکٹ کرنا مناسب نہیں ہے. میری بیٹی تیار ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم صب علیہا صبا نافعا، اے اللہ اس بچی کے اوپر تو برکتوں کی بارش نازل فرما، ولا تجعل عیشہا کدا کدا، اور اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں کبھی مشکلات اور پریشانیاں نہ آئے. نبی دعا دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اچھا کام کرے، دینداری کا کام کرے، تو جو سماج کے نیک لوگ ہیں ان کو حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کو دعا دینی چاہیے. نبی نے دعا دی اس لڑکی کو. لڑکی کی شادی جلیبی سے ہو جاتی ہے، دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے، اور جنگ میں اللہ کے نبی جب جاتے ہیں، آپ کے صحابہ جاتے ہیں، تو ان صحابہ کرام میں حضرت جلیبیب بھی تشریف لے جاتے ہیں. اور جنگ جب ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں جو میرے صحابہ شہید ہو گئے ذرا ان کی لاشوں کو اکٹھا کرو. صحابہ کی لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا. اللہ کے نبی نے ساری لاشوں کو دیکھا، کہا وہ لوگوں میں ساری لاشوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے ایک لاش نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہے ہیں. جب جلیبیب زندہ نہیں بچے تو جلیبیب بھی ضرور شہید ہو گئے، ذرا تلاش کرو ان کی لاش کہاں ہے. جب میدان جنگ میں جب تلاش کیا گیا تو 20 دشمنوں کے بیچ میں اکیلا جلیبیب شہید کی حالت میں پائے گئے، اور ان کے بدن پہ سینکڑوں زخم ہے تیر کے تلوار کے، اور 20 دشمنوں کے بیچ میں جلیبیب شہید تھے. اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ یہ میرا صحابی ہے جلیبیب. نبی نے اپنے کندھے پر جلیبیب کو اٹھایا اور کہا کہ جلیبیب کو قبر تک میں لے کے جاؤں گا. جلیبیب کو کوئی جنازے کی چارپائی پہ نہیں لے کے جایا جائے گا، جلیبیب نبی کے کندھے پر جنازے میں جائے گا. اور جب جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے قبر میں اتارا ہے اور دعا کی کہ اللہ میں جلیبیب سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش وہ جنازہ ہمارا ہوتا اور نبی نے وہ دعا ہمارے لیے کی ہوتی. میرے پیارے ساتھیوں، جلیبیب کے انتقال کے بعد ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، ودوا ہو گئی، اور ہم جانتے ہیں سماج میں ودوا عورت اور بیوہ عورت کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مگر صحابہ کہتے ہیں کہ اور بیوہ عورتوں کو تو دقت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، مگر جلیبیب کی بیوہ کو کبھی ہم نے کسی دقت نہیں دیکھا. اللہ غیب سے اس کو روزی دیتے تھے اور وہ بیوہ ہونے کے باوجود صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتی تھی. میرے عزیزوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ عورتیں کہاں چلی گئیں؟ آج سماج سے یہ عورتیں ختم ہو گئی. آج حالات یہ ہے، باپ تہجد پڑھتا ہے، ماں رات میں دعائیں کرتی ہے، اور اس گھر میں جب شادی ہوتی ہے لڑکی ایسا ڈریس پہن کر کے شادی میں آتی ہے کہ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ڈریس پہن کر کے بھی وہ ننگی ہے تو غلط نہیں ہوگا. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے عبادت کو مسجد تک رکھا ہے اور آپ کی گھر کی بہو بیٹی کا پہناوا اور آپ کے گھر کی عورتوں کا پہناوا وہ بالکل کافر اور مشرک عورتوں کی طرح ہے، نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ تو ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا، نہ ان کو اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت کرے گا. کون 3 لوگ ہوں گے؟ ذرا غور سے سننا. آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا. ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو جائے، ضروری نہیں 100% ماں باپ صحیح ہو، ضروری نہیں ان کی ہر بات صحیح ہو،
माँ बाप की गलत बात को आपको नहीं मानना है, मगर रिश्ता नहीं तोड़ना है, उनके साथ बदतमीजी नहीं करना है, उनके साथ कभी कठोरता नहीं करनी है, उनके साथ कभी कोई गलत सलूक नहीं करना है। कितनी माएं हैं, शादी की बच्चे की, बहू आई, बेटा बहू से मोहब्बत करता है, कोई हर्ज की बात नहीं, मगर बहू के लिए अपनी माँ को रुला रहा है और माँ को ताने दे रहा है और माँ को तकलीफ दे रहा है, ये भी गलत है। और माँ का ये सोचना कि शादी के बाद भी मेरा बेटा मुझे उतना ही समय दे जितना शादी के पहले देता था, ये भी गलत है। एक मौलवी साहब के पास एक आदमी आया, उसने कहा मौलवी साहब मेरी बीवी कहती है कि मैं आपकी माँ की खिदमत नहीं करूंगी। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल